حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ مسلمانوں کے مشہور خلیفے تھے۔ خلیفہ بننے سے پہلے وہ بڑے شان و شوکت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کی زندگی بالکل بدل گئی۔ انہوں نے شاہانہ ڈھاٹ بٹ ترک کر دیا، اپنے سارے قیمتی لباس، سامان اور بیوی کے زیورات بیت المال میں داخلہ کر دیے اور انتہائی سادہ اور پاکیزگی زندگی گزارنے لگے۔ خلیفہ بننے کے بعد سادہ لباس پہنتے، معمولی کھانا کھاتے اور کچے سے مکان میں رہتے تھے۔ ان کی بیوی بچوں کی زندگی بھی سادگی سے گزرنے لگی اور چاہتے تھے تو اپنے بیوی بچوں کو لذیذ کھانے کھلا سکتے تھے، عمدہ کپڑے پہنا سکتے تھے، لیکن انہیں بیت المال سے رقم لینا گوارا نہ تھا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے، عید قریب تھی، سب لوگ اپنے بچوں کے لیے نئے نئے کپڑے بنوا رہے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچوں نے بھی اپنے ماں سے نئے کپڑوں کی فرمائش کی۔ ماں بے چینی ہو گئیں اور شوہر کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا حال بیان کیا۔ بیوی کی بات سن کر انہوں نے فرمایا، فاطمہ، میرے پاس اتنی رقم کہاں ہے کہ بچوں کے لیے نئے کپڑے بنوا سکوں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز انتہائی ایمانداری سے بیت المال کی حفاظت کرتے تھے۔ انہوں نے بیت المال میں رکھی ہوئی مشق کو سونکھنا تک گوارا نہ تھے۔ ایک رات وہ کسی سرکاری کام میں مصروف تھے اور سرکاری چراغ چل رہا تھا۔ اتنے میں ایک ملاقاتی صرف ان کی خیرت دریافت کرنے کے لیے آ گئے۔ انہوں نے سرکاری چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ منگوا کر جلایا۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز اپنے دربار میں جلوہ افروز تھے کہ ایک عیسائی دربار میں آ کر شکایت کی کہ خلیفہ والدین بن عبد المالک کے بیٹا عباس نے میری زمین پر زبردستی قبضہ کر لیا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف دیکھا۔ عباس نے کہا، یہ زمین مجھ کو خلیفہ والد نے بطور جاگیر نعایت کی تھی، چنانچہ اس کی تحریر میرے پاس موجود ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے عیسائی کی طرف مخاطب ہو کر کہا، تم کیا جواب دیتے ہو؟ اس نے کہا، امیر المومنین میں خدا کی تحریر قرآن مجید کے مطابق فیصلہ چاہتا ہوں۔ عمر بن عبدالعزیز نے عباس کی طرف مخاطب ہو کر کہا، عباس، خدا کی تحریر تیرے باپ کی تحریر پر مقدم ہے۔ ایک کہہ کر زمین عباس کے قبضے سے نکال کر عیسائی کو دلا دی۔ عمر بن عبدالعزیز اکثر عیسائیوں اور یہودیوں کے ہاں مہمان ہوتے تھے، لیکن ان کے کھانے کی قیمت دے دیا کرتے تھے۔ وفات کے وقت اپنے مقبرے کے لیے جو زمین پسند کی وہ ایک عیسائی کی تھی۔ اس کو بلا کر خریدنا چاہے۔ اس نے کہا، امیر المومنین، قیمت کی ضرورت نہیں، ہمارے لیے تو یہ عامر برکت کا باعث ہو گیا، لیکن انہوں نے نہ مانا اور 30 دینار دے کر وہ زمین خرید لی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنے اراد گرد خوش آمدیوں کو دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ وہ اکثر علماء کو بلواتے اور ان سے نصیحت کی درخواست کرتے۔ وہ چاہتے تھے کہ علماء انصاف کرنے میں ان کے رہنمائی کرے، نیکی کے کاموں میں مدد کرے، حاجت مندوں کی حاجتیں ان تک پہنچے اور ان کے سامنے کسی کی غیبت نہ کرے۔ وہ ملازموں کے آرام کا خیال رکھتے اور کسی کام کو کم تر نہیں سمجھتے تھے۔ ایک بار رات کو کسی مہمان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دفتن چراغ جلملانے لگا۔ قریب ہی ایک ملازم سویا ہوا تھا۔ مہمان نے کہا کہ اس کو جگا دو۔ بولے، سونے دو۔ مہمان نے کہا، میں خود اٹھ کر چراغ ٹھیک کر دوں۔
فرمائیں مہمان سے کام لینا مناسب نہیں، آپ خود ہی اٹھے۔ برتن سے زیتون کا تیل لیا اور چراغ کو ٹھیک کر کے پلٹ تو کہا، جب میں اٹھا تھا تو عمر بن عبدالعزیز تھا، اور جب پلٹا تب بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ ان کے زمانے میں بڑی خوشی حالی تھی، لوگ ان کے پاس کثرت سے مال لاتے اور کہتے کہ غریبوں میں بانٹ دیجیے، لیکن وہ یہ کہہ کر مال واپس کر دیتے تھے کہ حاجت مند نہیں ملتے، پھر یہ مال کیسا دیا جائے۔ انہوں نے لوگوں کی سہولتوں کے لیے سرائے بنوائے، شراب پر پابندی لگائے، بے چار رسموں کو ختم کیے، غلاموں اور باندیوں کو آزاد کر دیا۔ شاہی خاندانوں کے لوگ اور حکومت کے افسروں کے ظلم و ستم سے عوام کو نجات دلایا۔ ان کے خلافت کے زمانے صرف 2 سال 5 مہینے رہے۔ حیرت اس بات پر یہ ہے کہ اتنے کم عرصے میں یہ سارے اصلاحیت عمل میں آ گئے۔ تاریخ میں ایسے عادل، نیک اور پرہیزگار اسلامی حکمران کا نام ہمیشہ روشن رہا گیا۔ ان پر اللہ کی رحمت ہو۔ پلیز لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔